لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد خلق الانسان ضعیفا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے بہت کمزور. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قتل الانسان ما اکفرا، کہ مارا جائے انسان کس قدر یہ ناشکرا ہے. من ای شیء خلقا، یہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. من نطفۃ، ایک بوند سے. خلقہ فقدرا، پیدا کیا اس کو پھر اس کو درست کیا، صحیح کیا، اندازہ لگایا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من ترک للہ شیئا، جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے، عوض اللہ خیرا منہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم کی ذات پاک کے لیے. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام
امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، میں نے 3 مقامات سے مختلف آیات آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ بھی بڑے ہی آسان الفاظ میں آپ بھائیوں کے گوش گزار کیا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ قتل الانسان ما اکفرا، کہ انسان مارا جائے کس قدر یہ ناشکرا ہے، کس قدر یہ کفر کرتا ہے، کیسا یہ ناشکرا ہے۔ اس کو اپنی پیدائش کے بارے میں اس نے سوچا نہیں کہ یہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ کمزور ہے اور بہت بے بس ہے، جس کے بارے میں انبیاء بھی اللہ احکم الحاکمین سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، کر کے گئے ہیں کہ رب انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے آج 2 حدیث بیان کرنی ہے اور ان کا ترجمہ بیان کرنا ہے۔ اگر آپ غور سے سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار واقعہ ہی انسان کتنا بے بس ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے پڑھنے کا کہ بندہ کثرت کے ساتھ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ آج آپ تحفہ لے کے جائیں، گفٹ لے کے جائیں میری طرف سے، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مفہوم نہیں نہ سمجھا، جس نے اس دعا کو نہیں سمجھا، اس کا ترجمہ نہیں سمجھا، جس کے ذہن میں اس کا ترجمہ نہیں بیٹھا، وہ بندہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پورے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی فضیلت میرے بھائیوں کتنی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں میں پیارے نبی کا فرمان آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات جب آسمانوں پہ گئے تو جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام غالباً 4تھے آسمان پہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کی ساتھ ملاقات ہوئی۔ بعض دن پہلے کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ معراج کی رات نبی علیہ السلام جب گئے تو آسمانوں پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جبریل سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ غور کیجئے ذرا، جبرائیل علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ محمد ہے تو آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اپنی امت کو حکم دے کہ وہ کثرت کے ساتھ جنت میں پودے لگائیں، کثرت کے ساتھ جنت میں پودے لگائیں۔
جیسے عمران صاحب نے کہا کہ کثرت کے ساتھ درخت لگائیں، ٹھیک ہے نا، اور درخت لگانا بڑا ثواب ہے، بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات کوئی بھی کہے تو اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے کہ اپنی امت کو کہیں کہ یہ کثرت کے ساتھ جنت میں پودے لگائیں، کیونکہ جنت کی جو مٹی ہے یہ بڑی پاکیزہ ہے اور بڑی وسیع ہے۔ جنت وسیع کتنی ہے میرے بھائیو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا نا، سب سے کم درجے کا، پہلے بھی یہ حدیث بیان کی ہے، اس کو جنت کتنی ملے گی؟ یعنی یہ جتنی دنیا ہے نا، ساری دنیا، امریکہ، افریقہ، جتنے بھی یہ ممالک ہیں، ساری دنیا جو ہے اس سے 10 گنا زیادہ ایک ادنا جنتی کو جگہ ملے گی۔ میرے بھائیوں یہ پیارے نبی کا فرمان ہے، اور پیارے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ہمارا بالکل ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح جیسے یہ ہمارے سامنے لائٹ چل رہی ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ چل رہی ہے، اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام کی بات پہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو اس پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ ملے گی، جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ فرمایا کہ جنت کی جو جگہ مٹی ہے بڑی پاکیزہ ہے اور جنت بڑی وسیع ہے۔ اپنی امت کو کہیے کہ کثرت کے ساتھ اس قسم میں پودے لگائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ پوچھا کہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے پودے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو سب کو یہ یاد ہونا چاہیے، کوئی بہت بڑی دعا نہیں ہے، سارے پڑھو ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھتے تو ہم سارے ہوں گے ہی، پڑھتے بھی ہیں، عام طور پہ رٹے یعنی تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے ترجمے کا لب لباب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے حرکت کرنے کی، یعنی میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، میں زبان سے ایک الفاظ بھی نہیں نکال سکتا، میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتا مگر تیری توفیق سے۔ کہ اللہ میں اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، اے اللہ میں اپنی مرضی سے کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اگر میں بچ سکتا ہوں تو تیری توفیق کے ساتھ بچ سکتا ہوں۔ تو جب یہ آپ کے ذہن میں بات آئے گی، آپ اپنی بے بسی اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ حکم الحاکمین ساری ہی پریشانیاں دور کر دیں۔ تو آج سے یہ تحیہ کریں کہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نہیں ہے حرکت کرنے کی طاقت، نہیں ہے میرے اندر قوت، اللہ سانس لینے کی بھی طاقت نہیں ہے، ایک قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے، الا باللہ مگر تیری توفیق سے۔ تو توفیق دے گا تو اللہ میں حرکت کر سکتا ہوں، ورنہ میں بے بس ہوں۔ میرے بھائیو انسان ہے کیا؟ یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ملک عبدالرحیم صاحب ہے جن کا نام، اب ماشاءاللہ طارق صاحب ان کو وہاں سے وضو کروا کے لائے ہیں اٹھا کے، اور جب یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی میرا بٹن بند کر دو، بٹن بند کر دو، اور یہ خود بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ 3 من دی بوری کہندے کہ میں کلے ہی چوک کے ریڑھی تے رکھ لیندا سی، تے ہن اپنا بٹن بھی بند نہیں کر سکتے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان ہے کیا؟ میرے بھائیوں کیوں تکبر کرتا انسان؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 دعائیں پیش کرنی ہیں جو پیارے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔
ٹھیک ہے نا. اس میں بتانا یہ میں چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کس طریقے سے تشریح کی ہے، اور خلق الانسان ضعیفا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اللہ احکم الحاکمین قرآن میں بتاتے ہیں. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں ایک دعا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندہ کوشش کرے تو یہ زبانی بندے کو یاد ہو سکتی ہے. یہ دعا ایک ایسی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا اس کے جتنے بھی غم ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور اس کے جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی میں تبدیل کر دے گا. سبحان اللہ. اور پیارے نبی یہ خود پڑھا کرتے تھے. وہ کیا ہے ذرا دیکھیے آپ کی بے بسی. ہم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور ہم بڑوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرنی والے برنی والوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں ہم نے کسی کو کیا بنا رکھا ہے، کسی کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے، کسی کو کچھ دے رکھا ہے. اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہم انی عبدک. صرف یہ دو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدی کا، اور میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، یعنی میرا جو باپ ہے وہ بھی تیرا بندہ ہے. وابن عمتی کا، اور تیری کنیز کا میں بندہ ہوں، یعنی میری ماں جو ہے تیری لونڈی تیری کنیز اس کا میں بندہ ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام کائنات علیہ السلام کہہ رہے ہیں. آگے فرمایا ناسیتی بے یادے کا. امام کائنات فرما رہے ہیں اے اللہ ناسیتی بے یدے کا، میری یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. میری پیشانی بابا جی جاگ کے میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. اور فرماتے ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ماذن فیا حکموں کا، اے اللہ تیرا حکم میرے اوپر جاری و ساری ہے. تیرا حکم میرے اوپر جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے. عدل فیا قضاء کا، اور تیرا انصاف اور جو تیرا فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ مبنی بر انصاف ہے، حق پہ ہے. جو بھی اللہ تو میرے لیے فیصلہ کرے اللہ وہ میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے حق میں ہے، میرے ہی حق میں ہے. اسالو کا بکل اسم لاکا، میں تجھ سے تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں. جتنے بھی اللہ کے نام، رحمان رحیم خالق مالک رازق، ٹھیک ہے نا، واسع، جتنے بھی اللہ کے 99 نام ہیں یا اس سے بھی زیادہ نام ہیں، امام کائنات کہتے ہیں اسالو کا بکل اسم ہوا لک. اللہ جو بھی تیرا نام ہے میں اس نام کے ساتھ تیرے سے سوال کرتا ہوں. سمیت بہی نفسا کا، جو بھی تو نے اپنے لیے اپنا نام رکھا ہے وہ نام لے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں. او علمتہ احد من خلقی کا، یا پوری مخلوق نے جو میں سے جو تو نے کسی کو اپنا نام سکھلایا ہے میں اس نام کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں. او انزلت فی کتابی کا، یا جو بھی تو نے اپنا نام کتاب میں اتارا ہے میں تیرا وہ نام لے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور استأثرت بہ فی علم الغیب عندک کا، کہ جو بھی اللہ تم نے اپنے پاس اپنے علم میں، ہمیں پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، تجھے اس نام کا پتہ ہے، اللہ میں اس کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی،
اور میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے، وذہاب ہمی، اور جتنے میرے غم مصیبتیں ہیں اللہ اس کے ذریعے اس کو دور کر دے۔ یہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کہا کرتے تھے۔ ایک اور سن لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پیارے نبی کی دعا، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے، ہم بھی اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرنے والے بن جائیں کہ ہم کیا چیز ہے کہ جب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے اس طریقے سے بے بسی کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ امام کائنات کون ہے؟ کسی شاعر نے کہا تو میں نے وہ نوٹ کیا، مجھے بڑی پیاری بات لگی کہ وہ امام کائنات کون ہے؟ کہتے ہیں کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا۔ اللہ نے پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو میرے رب نے مدینہ بنا دیا۔ دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے محمد کا پسینہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کے کیا کہ اللہم رب السماوات و رب العرش العظیم، اے اللہ جو آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، و رب کل شیء، اور ہر چیز کا وہ رب ہے، منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، اے تورات کو نازل کرنے والے، اے انجیل کو نازل کرنے والے، اے قرآن کو نازل کرنے والے، فالق الحب والنوا، اے گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والے، گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والے۔ گٹھلی بندہ زمین میں دبا آتا ہے، زمیندار دانہ زمین میں پھینک کے سہاگا اوپر پھیر آتا ہے۔ وہ کون ذات ہے کہ جو اتنے سے بیج کو اتنی طاقت دے رہا ہے، اتنی گٹھلی کو اتنی طاقت دے رہا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے اس کی کونپلی باہر نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فالق الحب والنوا، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ امام کائنات کہہ رہے ہیں اعوذ بک من کل شر، اعوذ بک من کل شیء، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ انت آخذ بناصیتہ، تو ہر چیز کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے، ہر چیز کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے۔ پوری کائنات کی پیشانیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا انت الاول، تو پہلے ہے، لیس قبلک شیء فلیس قبلک شیء، اللہ تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وانت الآخر، اور تو آخر میں ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں، وانت ظاہر، اللہ تو ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن، تو باطن ہے، چھپا ہوا ہے، فلیس دونک شیء، اور تیرے علاوہ اور کوئی بھی چیز تیرے سے